أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم۔ پہلی آیت میں باری تعالیٰ نے تین باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی بات ذکر فرمائی نماز کو قائم کرو، دوسری بات ذکر فرمائی زکوٰۃ ادا کرو، تیسرے ارشاد فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ تین باتیں۔ پہلی بات نماز کو قائم کرو۔ یہاں آپ حضرات سب سمجھیں، انشاءاللہ سادے انداز ہی میں سمجھایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا نماز کو ادا کرو، بلکہ ارشاد فرمایا نماز کو قائم کرو۔ نماز کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے صحیح معنی میں نیت باندھو، سیدھے صحیح معنی میں کھڑے ہو، رکوع صحیح ہونا چاہیے، سجدہ صحیح ہونا چاہیے، جب قائم بیٹھو وہ صحیح ہونا چاہیے، اور جتنے فرائض ہیں نماز کے، جتنے واجبات ہیں نماز کے، جتنی سنتیں ہیں نماز کی، جتنی مستحبات ہیں نماز کے، ان سب کی رعایت کر کے نماز پڑھو۔ ہم کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں دعا مانگ رہے ہیں، مگر ہماری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ ہے کہ ہماری نماز ہی نہیں ہو پا رہی ہے۔ صحیح معنی میں نیت باندھیں، صحیح معنی میں پھر کھڑے رہیں۔ کھڑے ہونے کی حالت میں کہاں نگاہ رکھنی ہے بھائی؟ زور سے بولو۔ سجدے کی جگہ نگاہ رکھنی ہے۔ پھر جب رکوع میں جائیں، رکوع ہمارا صحیح ہونا چاہیے، ہمارا یہ سر اور ہماری پشت برابر ہونی چاہیے۔ کوئی نیچے کو جھک جاتا ہے، کوئی اوپر اونٹ کی طرح اپنے منہ کو اڑاڑے رہتا ہے۔ صحیح رکوع ہونا چاہیے۔ رکوع میں نگاہ ہماری کہاں رہنی چاہیے؟ پیروں پر رہنی چاہیے۔ پھر سجدہ ہمارا صحیح رہنا، بات یوں ہاتھوں کو بھیڑ لیں گے، بالکل اس میں سجدے میں جائیں گے، یہ گونیاں ملا لیں گے اور بات اتنا کریں گے دوسروں کو بھی تنگ کر دیں گے۔ ایسا انداز ہونا چاہیے کہ ہماری کوہنیاں الگ رہیں، تاکہ اور اگر بچہ چھوٹا سا بکری کا نکلنا چاہے ہمارے نیچے کو نکل جائے۔ نگاہ ہماری سجدے میں کہاں رہنی چاہیے؟ ناک پر رہنی چاہیے۔ پھر بیٹھنے کا ہمارا طریقہ صحیح ہونا چاہیے، نگاہ ہماری بیٹھنے کے وقت میں گود میں رہنی چاہیے۔ اگر صحیح معنی میں نماز پڑھیں گے اس نماز کا انشاءاللہ اثر آئے گا۔ ہماری نماز ہی نہیں ہے۔ ہمارے مولانا جی صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم جو دیا نماز قائم کرو اقیموا الصلاۃ، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ جیسی نماز پڑھو۔ اپنی رائے سے نماز نہیں پڑھنی ہے، جیسے صحابہ کرام نے نمازیں پڑھی اس انداز پر نماز پڑھو۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے دوسروں کو دکھاؤ، دیکھو میرا رکوع صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں، میرا سر اونچا تو نہیں ہو رہا ہے، میری پیٹھ اونچی تو نہیں ہو رہی ہے۔ دوسروں کو دکھا کر اپنے رکوع کو صحیح کرو، سجدوں کو صحیح کرو، کھڑے ہونے کو صحیح کرو، نیت باندھو تو اس کو صحیح کرو۔ کوشش کرو کہ کہیں میرے ہاتھ پیچھے تو نہیں جا رہے، اب میرے ہاتھ آگے تو نہیں ہو رہے۔ انگلیاں ہماری کھلی رہنی چاہیے اور قبلے کی طرف رہنی چاہیے، اور ہماری یہ انگوٹھے ہماری کانوں کے لو تک ہونے چاہیے۔ نمازوں کو صحیح کرنے کی فکر کرو بھائی۔ مشورہ کرنے والے حضرات سے درخواست کروں کہ تھوڑی دیر مذاکرے کا وقت رکھیں، تاکہ نماز صحیح ہو جائے، تحیات صحیح ہو جائے، ہماری ثنا صحیح ہو جائے، ہماری دعا قنوت صحیح ہو جائے۔ ہم جب جماعت میں جاتے تھے تو ہمیں محسوس ہوتا لا نشکرک و نکفرک، لا نشکرک و نکفرک، سخت ہو گیا مطلب غلط۔ کریں گے صحیح انشاءاللہ؟ ہاں، فکر کرو اپنے نمازوں کے صحیح کرنے کی۔ دوسرا حکم بیان کیا، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ حدیث پاک میں جس مال کی زکوٰۃ دے دی جاتی ہے، نہ اس کو آگ جلا سکتی ہے، نہ سمندر اس کو ڈبو سکتا ہے، نہ چور اس کو لے جا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے مالوں میں اس سال باغات میں گھاٹے ہوئے ہیں، سوچو ذرا سا کیا کیا کمی ہماری رہی۔ یہ نہیں سوچنا کہ کمی رہی، اب گھاٹا وہاں بھاؤ کم ہو گیا، منڈی میں یہ ہو گیا، یہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہیں یہ۔ اپنے مالوں کی ہم نے زکوٰۃ صحیح ادا نہیں کی، جن کے مالوں کی زکوٰۃ صحیح ادا ہو رہی ہے انشاءاللہ کبھی اللہ کا وعدہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری کمی اپنی ہے۔ کوشش کرو کہ صحیح معنی میں زکوٰۃ، ایک ایک پیسے کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک واقعہ چھوٹا سا آتا ہے، ایک بوڑھا اپنے برآمدے میں بیٹھا حقہ پی رہا،
चोर उसके यहाँ घुस गए, तलाश कर रहे, कुछ भी नहीं मिला। वो जब वापस जाने लगे ढूंढ करके पूछा भाई क्यों आए थे, कि खबर तो बहुत माल की थी, ना तो कुछ भी नहीं है, कि जो खबर दी थी सही है, वो जो तुम्हें खबर दी वो सही है, मिला क्यों नहीं तुम्हें कोई माल, इसलिए कि मैंने अपने हुक्क तक की ज़कात दे रखी है। नफली सदक़े से नहीं, वो ज़कात का मसला अलग है। अल्लाह ज़्यादा मांगा भी तो नहीं, 100 रुपये में 2.5 रुपये जान निकल ही देते हो, 2.5 रुपये उसी ज़ात ने तो 100 रुपये दिए हमें, और वही मांग रहा है अपने नाम पर, तो हमें 2.5 रुपये देते जान निकल नहीं है। चाहे तो हम कहते हैं अल्लाह तूने बहुत कम मांगा, हम तो 5 रुपये देंगे तेरे रास्ते में, मगर 2.5 देते हुए जी दुख रहा है। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश आइंदा। तीसरा हुक्म दिया बारी ताला ने, नमाज जमात के साथ पढ़ो, वर्को मार्राकीन, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, जमात के साथ नमाज पढ़ो। ज़ाहिरिया के यहाँ शर्त है जमात का होना, इमाम रहमतुल्लाह अलैह का मज़हब भी यही है, जमात से नमाज पढ़ना। उनके यहाँ भी अगर जमात से नमाज नहीं पढ़ी गई नहीं होगी नमाज। और फिर एक आदमी को पता चले भाई यहाँ उसकी बेहट की मंडी में 27 रुपये की पेटी बिक रही है और रायपुर बिक रही है 1 रुपये की पेटी, तो कहाँ ले जाएंगे भाई हम सब के सब? मेरा माल होगा अगर तो कहाँ ले जाएंगे हम सब, बोलो? बेहट ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ 27 का फ़ायदा हो रहा है। यहाँ क्यों नहीं सोचते नमाज के लिए? अगर तन्हा नमाज पढ़ें 1 नमाज का सवाब मिलेगा, जमात से नमाज पढ़ेंगे तो हमारी नमाज का सवाब बोलो 27 गुना हो जाए। अरे जामा मस्जिद है ये, अब ये भी जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद होगी नहीं होगी, इसमें 500 का सवाब मिलेगा। हम 500 का ख़त्म करके 1 पर तैयार हो रहे, देखो कैसी अकल हमारी। करें इंशाअल्लाह कोशिश, जमात से नमाज पढ़ने की कोशिश करो। जैसे आज आपने मस्जिद भर रखी है माशाअल्लाह से, इसकी तफसीर हो रही है, आप रोज़ाना मस्जिद भरा करो। करें कोशिश इंशाअल्लाह। हाँ, और फिर कायबे अहबार की राय है कि मैं पीछे खड़ा होता हूँ, पहली सब के पीछे खड़ा होता हूँ, पहली सब में नहीं खड़ा होता मैं। क्यों? इसलिए हो सकता है अल्लाह का कोई बंदा ऐसा हो जो जिसकी नमाज कबूल हो रही है, उसकी बरकत से मेरी भी नमाज कबूल हो जाएगी। तो जमात में पता नहीं कौन सा अल्लाह का बंदा होगा जिसकी बरकत से हमारी भी नमाज सही हो जाएगी और कबूल हो जाएगी। अतामुरुन नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलून किताब। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम जैसे बाइज़ों को तंबीह कर रहे हैं, हम जैसे नसीहत करने वालों को तंबीह कर रहे हैं, हम जैसे बात समझाने वालों को अल्लाह तंबीह कर रहे हैं कि दूसरों को समझाते अपने आप को भूले बैठे हो, दूसरों को समझाते अपने आप को भूले बैठे हो। अल्लाह हमें समझाने के साथ साथ अमल की भी तौफीक अता फरमाए, और जो समझाते अमल नहीं करता उसका हाल हदीस पाक में सुना रहा हूँ आप हज़रात को। मैं अपने आप को सबसे पहले मुखातब बना रहा हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ़ ले गए तो आपका गुज़र ऐसे लोगों पर हुआ कि जिनकी ज़बानों को आग की कैंचों से काटा जा रहा था, ज़बानों को आग की कैंचों से काटा जा रहा था। जिब्रील अम्मी से पूछा, जिब्रील कौन लोग हैं? फरमा आपकी उम्मत के वाइज़ीन हैं, आपकी उम्मत की नसीहत करने वाले लोग हैं, जो कहते थे मगर करते नहीं थे, जो कहते थे मगर करते। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हमें कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस पाक में है, एक जहन्नम में डाला जाएगा, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, बेहिसाब किताब के अल्लाह जन्नत भेज दे हमें। एक शख्स जहन्नम में डाला जाएगा, उसकी आंतें निकल जाएंगी और उन्हें अपनी आंतों के गिर्द ऐसा घूमेगा जैसा गधा चक्की के इर्द गिर्द घूमता है। अपनी आंतों के इर्द गिर्द ऐसे घूमेगा जैसे गधा चक्की के इर्द गिर्द घूमता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लोग उसके पास जमा हो जाएंगे और कहेंगे तू तो हमें नसीहत करता था, तू यहाँ जहन्नम में कैसे आ गया? तू तो हमें नसीहत करता था, जहन्नम में कैसे आ गया? कहा जो कहता था मैं अमल नहीं करता था, जो कहता था मैं अमल नहीं, इसलिए मेरा हश्र हो रहा है। इसकी मिसाल, लेकिन बहरहाल भाई नसीहत करना छोड़ना भी नहीं है। अगर हमारे अंदर अमल नहीं तो कम से कम एक का सवाब हमें मिलता रहेगा, नसीहत करने का सवाब मिलता रहेगा। वो अमल न करने का सवाब हमारा नहीं मिलेगा, उसका गुनाह होगा। लेकिन बहरहाल नसीहत करते हैं, छोड़ना नहीं चाहिए। इसकी मिसाल दी है मौलाना जी साहब कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह ने। एक हकीम है बड़ा नब्ज़ शनास, नब्ज़ देख कर नुस्खा लिखता है बेहतरीन। लोग नुस्खा लिखवा कर जा रहे हैं, लोगों को आराम हो रहा। वो खुद भी मरीज़ है, वो खुद मरीज़ होने के बाद दवा इस्तेमाल नहीं कर रहा, मगर जिनको वो नब्ज़ देख कर दवा दे रहा है तो बोलो उनको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? फ़ायदा हो रहा है, उनको फ़ायदा हो रहा है। उसको फ़ायदा कब होगा? जब खुद दवा इस्तेमाल करेगा।
لیکن دوسروں کو فائدہ اگر نہیں استعمال کرا دے گا، دوسروں کو دوا سے فائدہ اس کی ہو رہا ہے۔ تو ایسی مثال اس شخص کی ہے جو دوسروں کو نصیحت کرتا ہے، اپنے آپ عمل نہیں کرتا، اس کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ حکیم اپنے آپ مرض ہونے کے باوجود دوا نہیں کھا رہا ہے، دوسروں کو دوا دے رہا ہے، ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تیسری آیت شروع ہو رہی ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے بہت اہم چیز بیان کی ہے آیت شریفہ میں۔ پریشانیوں میں دو چیزیں ہماری مدد کریں گی، اللہ فرماتے ہیں دو چیزوں سے میرے سے مدد مانگو، دو کام کرو میرے سے مدد لو۔ پہلا کام تو کرو، کوئی پریشانی ہے صبر کر لو، اس پر کیا کر لو؟ صبر کر لو۔ دوسرا کام کرو، نماز پڑھ کر مجھ سے کہو۔ پہلا کام تو صبر کرنا ہے، اور دوسرا کام نماز پڑھ کر اللہ سے کہنا ہے۔ اب صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے جو کام ہمارے سامنے حادثہ پیش آ گیا، ہمارا نقصان ہو گیا، ہمارے مطلب چوری ہو گئی، ہمارا کوئی آدمی دنیا سے چلا گیا، حادثہ ہے نا یہ، تو ہم سوچیں میرے اللہ تیرا فیصلہ ہے، ہم تو اس پر راضی ہیں۔ بس دل میں رونا آ رہا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم دل سے یہ کہیں اپنے یہ میرے اللہ کا فیصلہ تھا، اے اللہ مجھے 100% منظور ہے، اس کا نام صبر ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی بھی حادثہ پیش آ جائے فوراً یہ سوچ لو یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ہمارا مریض ہم اسے لندن لے جائیں علاج کے لیے، مگر جو ہونا تھا وہ لندن بھی ہوگا، وہ یہاں بھی ہونا۔ ہم یہ سوچ لیں میرے اللہ تیرا فیصلہ ہے، اسی کا نام صبر ہے۔ پہلے تو یہ، دوسرے پہ اللہ سے کہیں یا اللہ میرا یہ نقصان ہو گیا ہے، میرے اندر تو اس نقصان کے برداشت کی طاقت نہیں ہے، تو اسے میرے نقصان کو پورا کر سکتا ہے؟ کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے اللہ سے یہ بات؟ 2 رکعت نماز پڑھو اللہ سے کہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نکل کی، ادریس صاحب کاندھلوی نے، میں ویسے بھی بیان کرتا ہوں یہ روایت۔ راستے میں ان کو اپنے بیٹے کے انتقال کی اطلاع ملی، سفر میں تھے، سواری سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور انا للہ پڑھتے دوبارہ سواری پر سوار ہو گئے۔ فرمایا ہم نے وہ کیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو حادثے کے موقع پر پہلا تو کام صبر کرنا ہے، اور دوسرا کام نماز پڑھ کر اللہ سے کہنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ پھر دیکھو زندگی میں امن آئے گی نہیں آئے گا۔ بیچارے بعض آتے ہیں کہ جی سکون ہی نہیں، سکون بھائی سکون تو وہاں جہاں اللہ نے رکھا ہے، تم کہاں سکون تلاش کر رہے ہو؟ کاروں میں سکون تلاش کر رہے ہو، بلڈنگوں میں سکون تلاش کر رہے ہو تم، ملازمتوں میں نہیں، سکون جہاں رکھا اللہ نے وہاں ملے گا۔ سکون کہاں ملے گا؟ اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ نمازوں کو اہتمام سے پڑھیں، جو کام کریں شریعت کے مطابق، کام سے منع نہیں کرتی شریعت، ہر کام کرو آپ مگر شریعت کے مطابق کرو۔ اب ہمارا ساروں کا کام ماشاءاللہ یہاں دکاندار بیٹھے انہیں بتا رہا ہوں، سمجھ لو آپ حضرات، پہلے بھائی پیسے دینا ہے، مسئلہ یہ ہے پہلے آپ پیسے دیں پھر سامان اٹھائے لینے والا، اور کیا کرتا ہے لینے والا؟ پہلے سامان رکھ کے قبضے میں کرے، پیسے بعد میں دے گا۔ شریعت کے خلاف ہے یہ، ہوتا نا ایسے سارے سب یہ کرتے ہیں، سامان پہلے ہاتھ میں قبضے میں لے لیں گے، پیسے بعد میں دیں گے۔ حالانکہ شریعت کا یہ ہے پہلے پیسے دو پھر سامان پر قبضہ کرو۔ کریں گے انشاءاللہ اندر سے عمل یہی، پہلے پیسے حوالے کرو، آپ کا سامان تل گیا اس کو سامان کو بعد میں لے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھنا بھاری ہے، نماز پڑھنا بھاری ہے۔ سردی میں وضو کریں گے تڑک میں اٹھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ فجر اور تہجد، انشاءاللہ تو کہہ رہے ہیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جب کہیں گے اللہ پر توفیق بھی دے گا، اس کے یہاں سب کچھ ہے، تو بھاری ہے نماز پڑھنا۔ وضو کرنا سردی میں اٹھ کر گھر میں کرے آدمی، مسجد میں آ کر کرے، بہت دقت تو ہے، اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہونا، نماز پڑھنا۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ خاشعین پر بھاری نہیں ہے۔ خاشع کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے رب کی عظمت کا ذہن میں لحاظ رکھے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کر دے۔ کیا کہا میں نے؟ اپنے رب کی عظمت کا نہیں بڑائی کا ذہن میں خیال رکھے اور اپنے آپ کو اللہ کا چھوٹا سا بندہ تصور کرے، اسی کا نام خشوع ہے۔ جب ہم یہ سوچیں گے میرا اللہ بہت بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے میرا اللہ، کسی چیز سے کوئی چیز اس سے بڑی ہے ہی نہیں، اور ہم سوچیں میرے سے زیادہ کوئی ادنا چیز نہیں اللہ کی، اللہ سے بڑا کوئی نہیں اور میرے سے چھڑا کوئی نہیں ہے، یہ سوچنے والے کا نام کیا ہے؟ خشوع کرنا۔ جب آدمی سوچے گا تو اس پر نماز بھاری نہیں رہے گی۔ اللہ بہت بڑے ہیں، سب سے بڑے اللہ ہیں اور میں سب سے چھوٹا ہوں، جب یہ سوچ لیں گے ذہن میں پھر نماز بھاری نہیں محسوس ہوگی۔ اللہ ہمیں یہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وسوسے آتے تو یہ سوچ کر کھڑے ہو میرا اللہ بہت بڑا جس کے سامنے میں کھڑا ہونے والا ہوں،
انشاءاللہ وسوسے سے آنے بند ہو جائیں گے۔ اور ہم نے جو بتایا حضرات کو، جو سجدے کی جگہ مطلب کھڑے ہونے کی جگہ، کھڑے ہوتے ہوئے سجدے کی جگہ میں نگاہ رکھنا ہے، اور رکوع میں جا کر پیروں پر نگاہ رکھنا ہے، اور سجدے میں ناک پر نگاہ رکھنا ہے، اور بیٹھ کر گود میں نگاہ رکھنا ہے۔ جب یہ چاروں جگہ پر نگاہ سے رکھیں انشاءاللہ وسوسے کم آئیں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ کوشش۔ الذین یظنون، ہاں وہ لوگ ہیں، نماز ان لوگوں پر بھی بھاری نہیں ہے جو یقین رکھتے ہیں ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے۔ بولو ہمیں ہے یقین ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے، بولو بھائی سب کو یقین الحمدللہ کہ ہم سب کو اپنے رب سے ملنا ہے۔ جب ہمارا یقین ہو جائے گا ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے، پھر نماز ہمارے لیے بھاری نہیں رہے گی۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ترجمہ دیکھ لو۔ نماز، اللہ فرماتے ہیں نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا حکم دیتے ہو لوگوں کو بھلائی کا اور بھولے ہوئے ہو اپنے آپوں کو، حالانکہ تم کتاب کو پڑھ رہے ہو، کیا آپس سمجھتے نہیں ہو تم؟ اور نماز چاہو اللہ سبحانہ و تعالی صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، اور بے شک نماز البتہ بہت بھاری ہے مگر خشوع کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان لوگوں پر نماز بھاری نہیں ہے۔ جو یہ ذہن میں ہمارے اگر آ جائے کہ ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کے پاس ہمیں جانا، پھر نماز ہمارے لیے بھاری نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ جو بات دے کہیں